گناہ پہ جم جائے. اس آدمی نے جو بظاہر مسلمان تھا اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا. بجائے اس کے وہ گناہ کا اعتراف کرتا، وہ اپنے گناہ پہ اڑا رہا، اور صرف اڑا نہیں رہا بلکہ چونکہ اس نے الزام لگا دیا تھا یہودی پہ اپنے گناہ کا، اس کا دوہرا جرم بن گیا تھا. ہاتھ بھی اس کے کاٹے جانے تھے، اور جو اس نے بہتان لگایا دوسرے پہ اس کی سزا الگ تھی. چنانچہ وہ مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ گیا. یہاں آ کے مرتد ہو گیا، مشرکوں کے ساتھ مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن بن گیا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اگر وہ چرب زبانی کے ساتھ یا اپنے زور بیان کی وجہ سے قاضی کو دھوکہ دے دیتا ہے، قاضی سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے، اس صورت میں بھی مجرم وہ قاضی نہیں ہوگا بلکہ مجرم تو پھر بھی وہی ہے. دنیا کی عدالت میں وہ اپنے آپ کو بری ذمہ کرا لے گا، دنیا کی عدالت میں وہ بری ذمہ ہو جائے گا قسمیں کھا کے یا اپنے زور بیانی کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ہاں اس جرم کا وبال اسی مجرم پہ ہی ہوگا جس نے جرم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی یا متنبع کیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ صرف دنیا کی عدالت ہی ایک عدالت ہے. اس دنیا کی عدالت نے جس کو بری کر دیا وہ بری ہو گیا، جس کو سزا دے دی اس کو سزا مل گئی، بلکہ اصل عدالت جو ہے وہ تو اور ہے. ہر ایک کو اس بڑی عدالت سے اپنے آپ کو بری کروانا ہے، اور جو مجرم ہے وہ وہاں بہرحال پکڑا جائے گا. مجرم جو ہے اس کا وبال خود مجرم پہ ہی آئے گا. کوئی دوسرا جو غیر مجرم ہے، یہودی اگر غیر مجرم ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں تو انسان دھوکہ دے کے یہ فیصلہ کروا لے کہ میری بجائے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور یہ مجرم ہے. دنیا میں تو یہ چالاکی اور ہوشیاری کام آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی عدالت ہی آخری عدالت نہیں ہے بلکہ آخری عدالت اور جگہ پہ ہے، اور اس عدالت میں جس نے جرم کیا ہے وہی جرم کا ذمہ دار ہوگا، اسی پہ جرم کا وبال آئے گا، اسے اپنے جرم کا گناہ جو ہے وہ قبول کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو آدمی گناہ کماتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا وبال خود اسی مجرم پہ ہی ہوگا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی کی برات کر دی. اس میں یہودی مجرم نہیں ہے، یہودی چور نہیں ہے، اور اس چوری کا یا اس گناہ کا وبال جو ہے یہودی پہ نہیں آئے گا بلکہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس کا وبال اور اس کا گناہ اسی مسلمان پہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو بڑی عدالت ہے اس کا جو جج ہے علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، وہ تمہاری ایک ایک بات سے واقف ہے، تمہارے دلوں کے بھید تک واقف ہے. وہاں کوئی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنے آپ کو بری نہیں کرا سکے گا. وہاں کوئی قسمیں کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا کے کسی دوسرے کا حق لے لیتا ہے، عدالت میں جا کے قسمیں کھا کے قاضی کو یقین دلا دیتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور قاضی اس میں حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی گویا جہنم کا ٹکڑا حاصل کرتا ہے، آگ کا ٹکڑا حاصل کرتا ہے جھوٹی قسم کھا کے جو کسی دوسرے کا حق مارتا ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خواہ وہ کوئی چھوٹا سا ہی حق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ وہ درخت کی چھوٹی سی ٹہنی کیوں نہ ہو، جو اس نے قسم کھا کے دوسرے کا حق مار لیا قیامت کے دن جہنم اس پہ واجب ہو جائے گی. یہ تو اس آدمی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں انسان حق اپنا نہ ہو لیکن زور بیانی سے
اور جھوٹی قسم کھا کے اس کو حاصل کر لے، فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے گناہ کا ذکر بھی فرما دیا۔ ایک گناہ تو چوری کا تھا، دوسرا گناہ یہ تھا کہ اپنی گناہ کا الزام انسان دوسرے پہ تھوپ دے، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی آدمی کمائے خطیئتاً برائی، او اسمن یا گناہ، کوئی آدمی برا کام کرے، گناہ کر لے، ثم پھر یرمی بہی بریئن، یرمی، رمی کا معنی کیا ہے؟ رمی جمار کرتے ہیں نا حج کے دوران، کیا معنی رمی جمار کا؟ کنکری پھینکنا، یہ وہی لفظ ہے رما یرمی۔ یرمی وہ پھینک دیتا ہے، کس چیز کو پھینک دیتا ہے؟ جو اس نے برائی کی تھی، جو گناہ کیا، اس کو پھینکتا ہے کسی دوسرے پہ، کس مقصد کے لیے؟ برین، تاکہ خود بری ہو جائے۔ یہ دوسرا گناہ ہے، گناہ کیا، برائی کی، اس کے بعد اس برائی کو، اس گناہ کو تھوپ دیا دوسرے کے سر پہ تاکہ برین، خود بری ذمہ ہو جائے، خود نیک اور پاک بن جائے، خود متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے اٹھایا بوجھ بہتان کا بھی اور کھلے گناہ کا بھی۔ دو جرم ہو گیا اس کے، ایک تو اس نے گناہ کیا اور دوسرا بہتان لگا دیا دوسرے پہ، دوہرا گناہ ہو گیا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے پہ، یہ چیزیں جو ہیں حالانکہ ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں انہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ بڑے گناہ ہیں۔ کسی آدمی کے بارے میں ویسے ہی کہہ دینا، اچھا جی فلاں کی کمائی حلال کی نہیں ہے، فلاں تو غیبت کرتا ہے، فلاں تو جھوٹا آدمی ہے، فلاں، اچھا، اور شرک اور بدعت کے بارے میں تو ہم نے مورے اپنے جیب میں رکھی ہوتی ہیں، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے۔ ایسے کہہ دینا زبان سے، جب تک ثبوت یہ جو کچھ ہم زبان سے نکالتے ہیں نا، قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا۔ کسی کے بارے میں، کسی دوسرے کے بارے میں جو ہم ریمارکس دیتے ہیں یا جو اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں یا فوراً زبان سے باتیں نکال دیتی ہیں، فلاں بد کردار ہے، فلاں بد اخلاق ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں جھگڑالو ہے، فلاں غیبت کرتا ہے، فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہ ساری باتیں قیامت کے دن ثابت کرنی پڑے گی اللہ کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس پہ بہتان لگاتا ہے، اور یہ بہتان اس مقصد کے لیے نہیں کہ اپنے آپ کو بری کرائے۔ ایک بہتان تو یہ ہے جس کا ذکر اس آیتوں میں ہو رہا ہے کہ خود گناہ کیا اور اس گناہ سے بری ہونے کے لیے دوسرے پہ الزام لگا دیا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، دوہرا گناہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے ہی کسی آدمی کے بارے میں انسان کوئی ایسی بات زبان سے نکال دے جو اس میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایسے ہی بہتان لگا دے، تو فرمایا قیامت کے دن اس کو جہنم کے ایسے حصے میں رکھا جائے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ اور پسینہ اکٹھا ہوتا ہے، جہاں جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ اکٹھا ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ اس آدمی کو رکھا جائے گا جو بلا ثبوت کسی دوسرے پہ کوئی بہتان لگا دے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اپنے نوکر پہ، اپنے ملازم پہ بد کرداری کا الزام لگا دے، فرمایا کہ اگر وہ بد کردار نہیں ہے تو قیامت کے دن الزام لگانے والے پہ حد نافذ کی جائے گی بد کرداری، 80 کوڑے مارے جائیں گے اس آدمی کو جس نے بہتان لگایا تھا۔
اس لیے خواہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، دوسروں کے بارے میں بات کہتے ہوئے، بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جس نے خود گناہ کمایا یا برائی کی اور پھر خود بری ذمہ ہونے کے لیے اس کا الزام دوسرے پہ پھینک دیا، دوسرے پہ تھوپ دیا، اس نے بہتان بھی کمایا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ بھی اٹھایا، دونوں کی سزا قیامت کے دن بھگتے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیہ کا تیرے اوپر، مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، لہمت البتہ قصد کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، ایک قبیلے نے، منہم ان میں سے، لوگوں کے، قبیلے کے لوگوں نے اس بات کا قصد کر لیا تھا، ان یضلوک، ان یضلوک، وہ کیا کریں؟ تجھ کو گمراہ کر دیں، تجھ کو بھٹکا دیں، تجھے غلط راستے پہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات فرما رہے ہیں، اور یہ کس حوالے سے ہے؟ اسی حوالے کے واقعے سے ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دینے کا سوچا تھا کہ یہودی کے ہاتھ میں کٹوا دوں گا، یہودی چور ہے اور مسلمان جو ہے وہ بری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا، فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ وحی، وحی کر کے اللہ نے آپ پہ فضل کر دیا، وحی کے ذریعے آپ کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ چور مسلمان ہے، چور یہودی نہیں ہے۔ یہ تھا اللہ کا فضل۔ اب اس آیت سے بڑی بات کھلے طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ دیکھیں نا کتنا پورے 2 رکوع جو ہیں اسی ایک واقعے پہ چل رہے ہیں، پورے 2 رکوع، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بات بڑی واضح کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں کہ آپ نے ذہن میں ایک غلط رجحان بنا لیا تھا کہ جو مجرم نہیں تھا اس کو آپ مجرم سمجھنے لگے تھے، اور جو بری تھا، جو غیر مجرم تھا، جو مجرم تھا اس کو آپ بری سمجھنے لگے تھے، اور جو مجرم نہیں تھا اس کو آپ مجرم سمجھنے لگے تھے۔ آپ اس پہ استغفار کریں۔ اور ان آیتوں میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ انہوں نے تو قصد کر لیا تھا کہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے اسلام کو ڈھال بنا کے اور قسمیں کھا کے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے بہکا دیں، روک دیں، گمراہ کر دیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہی تو کمال ہے دین اسلام کا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے رسالت والا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات ٹھوک بجا کے کہہ دی ہے، بات بڑی کھول کے واضح فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چونکہ علم غیب نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ غلط فیصلہ کرنے والے تھے، ہم نے آپ پہ فضل کیا، ہم نے آپ کو صحیح فیصلے کی طرف رہنمائی کر دی کہ وہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے۔ اگر ہم تمہاری رہنمائی نہ کرتے، اگر ہم وحی کے ذریعے تمہیں نہ بتاتے، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم تو ان لوگوں کے کہنے میں آ گئے تھے، ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے تم، اور تم یہودی کا ہاتھ کٹوا دینے والے تھے۔ اللہ نے فضل کیا تم پہ اور اللہ نے تمہیں غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا۔ جہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ بار بار قرآن مجید نے بار بار ایسے واقعات اور ایسی باتیں انبیاء کے واقعات کے حوالے سے بتائی ہیں کہ اس بات کی غلط فہمی میں یا باطل عقیدے میں نہ پڑ جانا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو علم غیب ہے. جتنا اللہ نے علم دے دیا وحی کے ذریعے وہ تو نبی کو حاصل ہے. جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دکھا دیں وہ تو علم غیب نہیں رہا, وہ تو انبیاء نے خود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. اور جب کوئی انسان اپنی آنکھ سے چیز دیکھ لے وہ علم غیب نہیں رہتا. قبر کی باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں, فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم شہروں میں رہنا چھوڑ دو, جنگلوں میں جا کے بسنا شروع کر دو, اپنی عورتوں کے ساتھ تم نہ رہو, اپنے بال بچوں کے ساتھ نہ رہو. اور معراج کے موقع پہ جنت اور جہنم دکھائی, دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے جنت اور جہنم دکھائی. اب جنت اور جہنم دکھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے واقعات بتائے ہمیں, لیکن وہ علم غیب کی باتیں ان کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہیں, دکھا دیا انہیں. غیب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر کوئی دوسرا بھی نہ دے, تب انسان کو اپنے آپ پتہ چل جائے کہ اس کی دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور اگر کوئی بتا دے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے پھر تو وہ علم غیب نہیں رہا. اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں عقیدے کی اصلاح بھی ہے پڑھنے والوں کے لیے کہ جب تک اللہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طور پہ خبر نہیں ہوتی. اور پھر وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمائی کہ دو فریق میرے پاس آتے ہیں مقدمے کے, اور ایک فریق اپنی چرب زبانی کی وجہ سے, زیادہ زور بیانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے, تو وہ مجھ سے جہنم کا یا آگ کا ٹکڑا حاصل کرتا ہے. اس بات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلط فیصلہ کوئی دوسرا کروا سکتا ہے, جھوٹ بول کے, قسم کھا کے. آگے اللہ نے دوسری بات یہ فرمائی وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ, اور جو دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کے دھوکہ دیتا ہے دوسرے کو, غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کرتا ہے, وَمَا يُضِلُّونَ, وہ نہیں گمراہ کرتے, إِلَّا أَنفُسَهُمْ, مگر وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی جانوں کو. اپنی جانوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ حالانکہ بظاہر تو یہی ہے کہ اس نے دوسرے کو پاگل بنا دیا, دوسرے کو بیوقوف بنا دیا, جس سے خود مجرم ہوتے ہوئے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا. دھوکہ تو دیا اس نے دوسرے کو, قاضی کو دھوکہ دیا, قاضی کو بیوقوف بنا لیا. لیکن یہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو دھوکہ کیا, اپنے آپ سے, اپنے آپ کو گمراہ کیا, اپنے آپ پہ ظلم کیا. اس کی وجہ وہ یہی ہے کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے چرب زبانی سے قاضی سے غلط فیصلہ کروا لے گا, قاضی مجرم پھر بھی نہیں ہے. قاضی نے تو بظاہر جو دلائل ہیں, آرگومنٹ ہیں, ان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. قاضی عالم الغیب نہیں ہوتا. قاضی نے وکیل جو دلائل دے گا اس کی دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اب دلائل اگر مجرم کے حق میں چلے جاتے ہیں اور قاضی مجرم کے حق میں فیصلہ کر لیتا ہے تو قاضی پھر بھی مجرم نہیں ہے. اگر وہ دیانتداری سے کر رہا ہے, اگر وہ اندر سے جانتا ہے, وہ تو ایک معاملہ الگ ہے. لیکن اگر دیانتداری سے وہ دلائل دیکھ کے فیصلے کر رہا ہے اور قاضی سے غلط فیصلہ ہو گیا تو یہ اتحادی غلطی ہے, اس میں مجرم قاضی نہیں ہے, بلکہ مجرم جو ہے وہی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بری ہو گیا دنیا کی عدالت سے, میں تو دنیا کی عدالت سے سچا ہو گیا. وہ کیا اپنے آپ کو کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ یہی دے رہا ہے
کہ دنیا کی عدالت سے بری ہو کے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں واقعی سچا ہو گیا ہوں، شاید میں واقعی جرم سے پاک ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم جرم سے پاک نہیں ہوئے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ میں نے دنیا کی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لے کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ یہ دنیا کی عدالت آخری عدالت نہیں ہے، بلکہ اصل فیصلہ تو ہونا باقی ہے ابھی۔ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو کہ میں بری ہو گیا ہوں اور میں سچا ثابت ہو گیا اس دنیا کی آنکھوں میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ جو لوگ جھوٹا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اگر پاک صاف ہو بھی گئے تو پھر بھی پکڑ تو آنی ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی عدالت میں جا کے بات پرس ہونی ہی ہونی ہے، اور اصل برات تو وہ ہے جو اللہ کی عدالت میں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اگر یہ لوگ تو اس سے غلط فیصلہ کروا بھی لیتے اپنی چرب زبانی سے، غلط فیصلہ تم سے کروا بھی لیتے، تب بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما یضرونک من شیء، تمہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا پاتے۔ نقصان سے مراد یہ ہے کہ اس فیصلے کا گناہ آپ پہ نہیں آتا۔ جو قاضی ہے یا مجتہد ہے، اگر وہ نیک نیتی سے فیصلہ کر رہا ہے، اس کا اجتہاد غلط ہو گیا، تب بھی قاضی جو ہے وہ بری ذمہ ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ اگر مجتہد جو ہے اس کا اجتہاد سچا ہے، صحیح ہے، تو دوہرا اس کے لیے اجر ہے، ایک اس کے صحیح ہونے کا، دوسرا اس کے اجتہاد کا۔ اگر وہ اجتہاد اس کا صحیح نہیں ہوتا تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی نیک نیتی سے اجتہاد کیا ہے اس کا اجر بہرحال ہے، اس پہ وبال نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ فیصلہ نیک نیتی سے کر رہا ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ اس واقعے کے حوالے سے ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ یہ اللہ کا فضل ہوا اس واقعے کے حوالے سے کہ آپ غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئے اور دشمنوں کو اسلام کے خلاف پراپیگنڈے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، یہ اللہ نے آپ پہ فضل کیا۔ اب دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کی کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ بعض دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کتاب اور حکمت ہم نے دی آپ کو، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے علامہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکمت سکھائی۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ یہاں اتاری کا لفظ ہے، یہاں بالکل مختلف لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دونوں کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کا، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے لیے تو نازل کرنے کا، ہر جگہ پہ کتاب کے لیے نازل کرنے کا لفظ ہے، لیکن حکمت کے لیے دوسری جگہوں پہ علامہ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ نے حکمت سکھائی تمہیں۔ یہاں معاملہ مختلف ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ کتاب نازل کی، والحکمت، اور اللہ نے تجھ پہ حکمت نازل فرمائی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دو طرح کے علم آپ کو دیے ہیں۔ ایک ہے وہ علم، وہ وحی جس کو وحی مطلب کہا جاتا ہے، جو کہ تلاوت کی گئی وحی ہے، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ دوسری وحی وہ ہے جسے غیر مطلب کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ نے نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، وہ احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
دونوں کے لیے نازل کا لفظ استعمال فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ رہو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مجھے کتاب بھی دی ہے، اور کتاب جیسی ہی ایک دوسری چیز بھی دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی حیثیت سے صحیح حدیث کا مرتبہ وہی ہے جو قرآن مجید کی آیت کا ہے۔ صحیح حدیث کا شریعت میں وہی مرتبہ ہے جو قرآن مجید کی آیت کا ہے۔ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا سنسار کرنا قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت وہی ہے جو قرآن مجید میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا کے لیے ہے۔ غیر شادی شدہ زانی کی سزا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ بالکل وہی قانونی حیثیت جو ہے وہ اس حدیث کی ہے جس میں اللہ کے رسول نے اس پہ عمل بھی کیا، اور قولاً بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور پھر عملاً بھی جب تک جو غیر مطلب وحی ہے اس کو مطلب وحی کے برابر درجہ نہ دیا جائے، جب تک شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہیں ان کا حکم دے دیا قرآن مجید میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کے علاوہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کے رکعات کیا ہیں، ان میں پڑھنا کیا ہے، وضو اس سے پہلے کرنا ہے، اور پھر نماز کی شرائط کیا ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ سارے مسائل ہمیں کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ یہ قرآن سے تو معلوم نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے اور عمرے کے مسائل ہیں، حج کا حکم دے دیا کہ حج کرو، لیکن حج تو ایک لمبی عبادت ہے جس میں بے شمار مسائل ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں اس میں، اور ان میں اسی طرح کے واجبات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، مسنون بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں جن بعد پہ کفارہ آتا ہے، بعد پہ کفارہ نہیں ہے۔ وہ سارے مسائل اور احکام جو ہیں وہ قرآن مجید میں تو نہیں ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسی قرآن مجید میں جو آیات آ گئیں، جیسا حکم قرآنی آیات کا ہے ویسا ہی حکم ان احادیث کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے علاوہ، یہ جو دو چیزیں نازل فرمائی اللہ نے، کتاب اور حدیث، ان دو چیزوں کے علاوہ علَّمَكَ، تجھ کو سکھایا وہ علم ما لم تکن تعلم، ما لم تکن تعلم، جس کو تو نہیں جانتا تھا اس سے پہلے، جس کو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا۔ اب یہ بات ویسے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ شریعت نازل کرنے سے پہلے آپ کو ان مسائل کا علم نہیں تھا، جب ہم نے آپ کو نبی بنایا تو ہم نے آپ کو یہ سارے مسائل سکھائے، لیکن کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے بعض سوالوں کے جواب از خود نہیں دیے جب تک وحی نہیں آ گئی۔ روح کے بارے میں پوچھا گیا تو روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے جواب نہیں دیا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت خولہ کے شوہر نے اپنی بیوی کو زہار کیا بیوی سے، اور آ کے وہ جھگڑتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تجادلک کا لفظ استعمال فرمایا کہ سمع اللہ قول التی تجادلک، یا رسول اللہ مجھے مسئلہ فوراً بتائیں آپ، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، مجھے بہن کہہ کے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، میرے بچے ہیں، میں تو اتنی دیر سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، اور اب میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیا میں گھر سے نکل جاؤں یا اپنے بچوں کو چھوڑوں یا کیا کروں؟ مجھے بتائیں، میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔
اب وہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی سے جھگڑا کر رہی ہے، اور نبی جو ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں. نبی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکال رہا کہ جب تک وحی کے ذریعے بتایا نہیں جاتا میں جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول تو پابند ہیں اللہ کے حکم کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے رسول جب تک وحی نہ آ جائے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز کتاب اور حکمت ہم نے تم پہ نازل فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجھے معلوم نہیں تھی، ہم نے تمہیں وہ بتائیں، ہم نے وہ سکھائیں تمہیں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہمیشہ سے تھا اللہ کا فضل علیہ کا تیرے اوپر عظیمہ بہت بڑا. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تمہارے اوپر. یہ یہاں پہ بہت بڑا فضل اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس وجہ سے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ اے نبی اللہ پہ تیرا بڑا فضل ہے. کس وجہ سے؟ حکمت اور کتاب کی وجہ سے. قرآن اور حدیث کا علم جو ہے اللہ نے اس کا دے کہ ہم نے تم پہ یہ نازل کیا، قرآن حدیث تم کو سکھائی، یہ اللہ نے بڑا فضل کیا تم پہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا جس کو علم حاصل ہو جائے اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. قرآن اور حدیث کا علم جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ قرآن اور حدیث کا علم دے کے بڑا فضل کیا ہے ہم نے تم پہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے دنیا میں اچھا آدمی کوئی نہیں ہے جو دوسروں کو قرآن کا علم سکھائے، حدیث کا علم سکھائے. بہت بڑا فضل ہے اللہ کا ان لوگوں پہ جن کو اللہ توفیق دے دیں. اب دیکھیں نا، بات تو یہی دنیا والی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس اللہ کے فضل کو ویسے جی دعا کرو، جی دعا اللہ رحمت کرے ساڈے تے، دعا کرو اللہ برکت دے. کام ہم کرتے ہیں بے برکتی والے، کام کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی والے. بچوں پہ ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں انگریزی سکھانے کے لیے، ڈاکٹر سکھانے کے لیے، اور گمراہ کرنے کے لیے، فطروں میں ڈالنے کے لیے. فطروں میں خود ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو، اور جو اللہ کے فضل والے کام ہیں ان سے محروم رکھتے ہیں، جان بوجھ کے محروم رکھتے ہیں. پتہ ہے اللہ کا فضل کہاں ہے، کہاں سے ملتا ہے. اللہ نے بار بار بتلایا کہ میرا فضل کن چیزوں میں ہے، میری رحمت کن چیزوں میں ہے. لیکن بچوں کو ہم نے انگریزوں کے حوالے اور یہودیوں کے حوالے کرنا ہے. بچوں کو ہم نے عیسائی اور یہودی بنا کے چھوڑنا ہے. جب وہ موقع آتا ہے تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے جی بچہ کیا کرے گا، کھائے گا کہاں سے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، کیا وہ بھوکا مرے گا. اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے بچے نافرمان بن جاتے ہیں، بچے سرکش بن جاتے ہیں، بچے یہودی اور عیسائی بن جاتے ہیں. ہو جی مولوی جی دعا کرو اللہ کو، اللہ رحمت کرے. اللہ راستے خود ہم اپنے راستے رحمت کے خود بند کرتے ہیں اپنے لیے. آپ بچوں کو کہیں کہ آپ بچوں کو حافظ بنائیں، بچوں کو قرآن سکھائیں، بچوں کو دینی مدرسے میں تعلیم دیں. اچھا جی بچہ کیا کرے گا، کیا اس کے بعد کھائے گا کہاں سے، بچے کا مستقبل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ٹیڑھے راستے ہم خود اختیار کرتے ہیں. جو سیدھا راستہ اللہ نے بتایا ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ قرآن حدیث میں ہے. اور پھر سکینت، اطمینان وہ قرآن میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو سکینت تم تلاش کرتے ہو، جو قناعت تم دوسری جگہوں پہ تلاش کرتے ہو، جو سکون جس کے تم متلاشی ہو. انسان سکون پیسے میں تلاش کرتا ہے، انسان کاروبار میں سکون تلاش کرتا ہے، عورت میں سکون تلاش کرتا ہے، اپنی اولاد میں سکون تلاش کرتا ہے، صحت میں سکون تلاش کرتا ہے. ان چیزوں میں سکون ہے نہیں.
سکون جو ہے وہ اسی چیز میں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو فرمایا کہ یہ جو قرآن اور حدیث میں نے تمہیں دی ہے یہ بڑا فضل کیا میں نے تم پہ۔ جب تک ہم اللہ کے فضل حاصل کرنے والے کام نہیں کریں گے اللہ کا فضل حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اگر واقعی ہم مخلص ہیں اپنے اس معاملے میں، اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا چاہیے اللہ کا فضل اور اللہ کی برکت نازل ہونے والی جگہ، جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جس گھر میں حدیث پڑھی جائے گی، جس گھر میں دین کی باتیں ہوں گی، دین کا ماحول ہوگا، وہاں پہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جہاں جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوں گے، وہاں اللہ کی فضل اور اللہ کا رحمت کیسے نازل ہوگا؟ اب حدیثیں پڑھ تو لیتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم قرآن سکھانے کے لیے بھجواتے ہیں، دین کا علم سیکھنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر رکھتے ہیں، لیکن روزانہ بچے تو ہمارے جاتے ہیں انگریزی اسکولوں میں۔ جو بہترین زمانہ ہے علم حاصل کرنے کا، 22-23 سال کا، وہ تو ہم بچوں کو بھیجتے ہیں انگریزی اسکولوں میں، انگریزی سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی بات کو تکلیف ہوتی ہے، 7 سال کا بچہ انگریزی فر فر بولتا ہے، اسے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ مجرم کون ہے؟ مجرم بچہ نہیں ہے، مجرم باپ ہیں۔ بچے کو تو فر فر انگریزی آتی ہے، انگریزی کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ پھر بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، خسارے بھی ہوتے ہیں، کینسر بھی ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، پھر انسان کہتا ہے جی بڑی زندگی مشکل ہو گئی، بڑی تکلیف ہو گئی، جی بڑی پریشانی آ گئی۔ انسان کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اپنے پلے باندھ کے رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو انسان کو ہونا چاہیے۔ انسان جب اللہ سے دعا کرے یا اللہ رحمت کر دے میرے اوپر رحمت کر دے، کچھ تو انسان کے پلے بھی ہونا چاہیے۔ آگے پھر اسی واقعے کے حوالے سے یہ پورے 2 رکوع جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے کے واقعے سے بتائے ہیں، اور ان میں بڑی بھلائی کی باتیں اور بڑی فائدے کی باتیں ہیں ہمارے لیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فیصلہ کرنے پہ مجبور کر رہے تھے وہ لوگ، اور اس کے لیے باقاعدہ مشورے کرتے تھے بیٹھ کے راتوں کو کہ کیسے بات بتائی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس معاملے میں غلط بیانی کی جائے، کیسے یقین دلایا جائے کہ مجرم جو ہے وہ یہودی ہے اور ہمارا مسلمان جو ہے یہ مجرم نہیں ہے، یہ بری ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی جو اکثر سرگوشیاں ہیں، لا خیر، ان میں بھلائی نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے اس قبیلے کے حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے جو یہ مشورے کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کیسے کروایا جائے۔ لیکن حکم تو عام ہے کہ سرگوشیاں جو ہیں ان میں سے بیشتر سرگوشیاں جو ہیں وہ خیر والی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ نفی نہیں کی، بلکہ استثناء بھی رکھا ہے تھوڑا سا، جس کا ذکر آگے اللہ نے فرما دیا۔ لیکن ویسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن چیزوں کو تم چھپا چھپا کے باتیں جو کرتے ہو، ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں وہ گناہ والی، برائی والی، سازشیں کرنے والی اور دوسروں کو تکلیف دینے والی، دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ ان میں اگر کوئی خیر کی بات ہو تو اللہ فرماتے ہیں پھر سرگوشی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو سازشیں تھیں اور سرگوشیاں تھیں، رات کو بیٹھ کے مشورے کرنے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح کے جو مشورے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں، ان میں قطعاً کوئی خیر نہیں ہوتی، جس میں انسان دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، دوسرے کو فریب دینے کی کوشش کرے، دوسرے سے غلط فیصلے کروانے کی کوشش کرے، ایسی باتیں ان میں خیر نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ مشورے یا یہ سرگوشیاں اگر نیکی کی ہوں تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آگے اللہ نے فرمایا الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر کوئی کسی کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، کسی کو نصیحت کرتا ہے، کس بات کی؟ صدقہ کرنے کی۔ اگر کوئی آدمی کھلے طور پہ ویسے کسی کو نہیں کہنا چاہتا لیکن اس کو علیحدگی میں اور سرگوشی کر کے نصیحت کرنا چاہتا ہے صدقے کی، او معروف یا کسی نیکی کی، او اصلاح بین الناس یا پھر لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کی، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی سرگوشیاں جو ہیں ان میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو خیر اور بھلائی کی باتیں ہیں، یہ تو کر لینی چاہیے۔ لیکن جس میں گناہ کی بات ہے، برائی کی بات ہے، کسی کو تکلیف دینے والی بات ہے، کسی کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کسی کے خلاف سازش کرنے والی سرگوشیاں ہیں، وہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسی سرگوشیوں سے پرہیز کرنی چاہیے یا ان میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور یہاں جن باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا وہ 3 طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر صدقے کی تم کسی کو نصیحت کرو، صدقے کا مشورہ دو کسی کو، تو وہ خیر کی بات ہے۔ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے بڑی ہی نافع چیز ہے۔ ایک تو واجب صدقہ ہے زکوٰۃ، وہ تو بہرحال دینا ہی دینا ہے، انسان اگر وہ نہ دے تو اسلام کا جو اسلام ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ سے علاوہ جو صدقہ ہے، نفل صدقہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بتائے ہیں، بڑے فوائد بتائے ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن حشر میں انسان کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا۔ جب سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور 500 سال کا دن ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، فرمایا انسان کا صدقہ جو ہے وہ اس کے سر پہ سائے کی صورت میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ مصائب سے نجات دلاتا ہے صدقہ انسان کو، پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی بلکہ اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماریوں کو بھی ٹالتا ہے، بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم سے ڈھال ہے صدقہ، جہنم سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے فائدے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرنے کی کسی کو نصیحت کرو، کسی کو مشورہ کرو، اس سے سرگوشی کرو، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ آگے فرمایا کہ معروف کسی آدمی کو تم نے نیکی کی بات کہنی ہو، نیکی کا حکم دینا ہو، معروف امر بالمعروف کرنا ہو یا نہی عن المنکر کرنا ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی خیر کی بات ہے۔ اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے لیے بہت سے فتنے ہیں، انسان کے گھر میں فتنہ ہے، انسان کے لیے اس کی بیوی میں فتنہ ہے، اس کے بچوں میں فتنہ ہے، اس کے مال میں فتنہ ہے، اور ان سارے فتنوں سے بچانے والی چیز امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو تاکہ فتنوں سے بچے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، مالدار لوگ جو ہیں وہ تو ہم سے بازی لے گئے، اس لیے کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ صدقہ خیرات کر کے ہم سے زیادہ اجر و ثواب لے لیتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جن کے پاس مال ہے وہ مال صدقہ کر کے زیادہ اجر و ثواب لے لیتے ہیں، لیکن تمہارے پاس مال نہیں، لیکن مال کا متبادل تو ہے تمہارے پاس، مال کا متبادل تو ہے تمہارے پاس، تم وہ متبادل استعمال کر کے اتنا ہی اجر و ثواب لے سکتے ہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، سبحان اللہ بھی مال ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، نیکی کی بات کسی کو بتانا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے کسی کو روک دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نیکی کا مشورہ دیتا ہے، اس کو برائی سے ہٹاتا ہے، تو اس قسم کے مشورے میں، اس قسم کی سرگوشی میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ وہ خیر کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانی ہو، جھگڑے ہوئے ہوں دو بھائی، ناراض ہوں دو بھائی مسلمان، ان کے درمیان صلح کرانی ہو تو اس کے لیے اگر سرگوشی ہے، مشورہ ہے، تو اس میں بھی برائی نہیں بلکہ اس میں بھی خیر ہے۔ اور دو مسلمانوں میں یا بھائیوں میں صلح کرانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، صدقے سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ چیزیں چھوڑ کے وہ کام شروع کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت زیادہ بتلائی کہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل وہ یہ ہے کہ دو بھائی جو لڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ان کی صلح کرا دینا۔ آپس میں قطع رحمی جو ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا قاطع رحم جو ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بول چال بند نہ کی جائے، اور اگر 1 سال تک آدمی کسی کے ساتھ بول چال بند رکھے اور لڑائی جھگڑا رہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس کا ذمہ دار ہوگا 1 سال تک قطع رحمی کا، ایک قتل کا گناہ اس کے ذمہ آ جائے گا۔ جو آدمی ذمہ دار ہوگا اس قطع رحمی کا 1 سال ایک قتل کا ذمہ دار ہو جائے گا، وہ اس کا وبال آ جائے گا اس پہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں میں یا 2 فریق میں صلح کرانے کے لیے جھوٹی بات کہنے کو بھی فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 2 بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو فی الواقع نہیں ہے، آدمی کہتا ہے کہ بھائی وہ جو آدمی جس سے تمہاری لڑائی ہے وہ تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتا ہے، تمہارے بارے میں بڑا اچھا گمان کرتا ہے، اس نے تو تمہاری بڑی تعریف کی، حالانکہ تعریف نہیں کی اس نے، حالانکہ وہ اچھا گمان نہیں رکھتا، لیکن آپ نے صلح کرانے کے لیے کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ نیکی لکھی جائے گی۔ 3 باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان 3 باتوں کے بارے میں مشورہ کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو مشورہ دینا، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ صدقہ کا حکم دینا یا مشورہ دینا، نیکی کا کام کا حکم دینا یا مشورہ دینا، یا پھر 2 لڑے ہوئے بھائی جو ہیں ان میں آپس میں صلح کرا دینا۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن يَفْعَلْ اور جو شخص یہ کرے ذَلِكَ یہ عمل، ابتغاء چاہے مرضات اللہ اللہ کی رضا، جو آدمی یہ کام کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، فسوف ان قریب، نوتی ہم اس کو دیں گے اجرا عظیما اجر عظیم۔ یہ کام ہونے اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی کو کمتر بنانے کے لیے، کسی کو طعنہ دینے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، یا دکھاوے کے لیے یا ریا کے لیے، اس مقصد کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ نیکی جو بھی انسان کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے نیت میں تو پھر نہ کرے۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، نیت پہ بڑے معاملات کا انحصار ہے۔ نیت جو ہے
وہ بعض چیزوں کے ثواب کو بہت بڑھا دیتی ہے اور نیت بعض چیزوں کے گناہوں کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ آپ اپنے بیوی بچے پہ مال خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ حقوق ہے آپ کی اولاد کے، آپ کی بیوی کے، لیکن اگر آپ ساتھ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ مال جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں میں ان کو نیک تربیت دوں گا اور میں ان پہ یہ مال صدقے کے طور پہ خرچ کر رہا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے جب آپ خرچ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتنے ہی لوگ مدینہ میں باقی رہ گئے، ہم سے پیچھے رہ گئے، جو ثواب میں ہمارے ساتھ برابر شریک رہے، جس وادی سے ہم گزرے، جس صحرا سے ہم گزرے، جس راستے سے ہم گزرے، ثواب میں وہ ہمارے برابر شریک تھے، اس لیے کہ وہ خلوص دل سے چاہ رہے تھے ہمارے ساتھ غزوے پہ آنا، لیکن ان کے پاس اسباب اور وسائل مہیا نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ محض نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و ثواب میں شریک فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی قابل رشک ہے جو دن رات قرآن پڑھتا ہے، اور وہ آدمی قابل رشک ہے جو مال بہت خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کا ہمسایہ اس کو دیکھ کے تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی یہ علم حاصل ہوتا، میں بھی اسی طرح قرآن پڑھاتا، میں بھی اسی طرح قرآن پڑھتا، میں بھی اسی طرح قرآن کی دعوت دیتا۔ فرمایا کہ وہ ہمسایہ جو اس بات کی تمنا کرے گا یا جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل رشک ہے، اور فرمایا کہ مال خرچ کرنے والے کا ہمسایہ اس کو دیکھ کے یہ نیت کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے یا تمنا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ ہمسایہ بھی قابل رشک ہے، محض اس نے نیت سے ثواب لے لیا کہ اگر اللہ مجھے اتنا مال دے میں بھی اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کروں، اگر اللہ مجھے قرآن کا علم دے تو میں بھی ایسے ہی قرآن کو پھیلاؤں یا قرآن پڑھوں یا قرآن کی تبلیغ کروں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی نیت کر لے گا یا ارادہ کر لے گا اللہ اس کو اس کی نیت کا اجر و ثواب دے دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کام تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس، اور اگر دنیا داری کے لیے کرنا ہے تو اس سے کہیں اچھا ہے کہ انسان اس کے وبال سے بچا رہے، اس کے گناہ سے بچا رہے۔ اگر کسی یتیم کی مدد کرنی ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے، کسی مسکین اور محتاج کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں جی فلاں نے فلاں ہاؤس بنایا ہوا ہے، فلاں اتنا خرچ کرتا ہے اور فلاں نے یہ انتظام کر رکھا ہے یا فلاں کے گھر پہ لنگر اٹھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس بات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جو صدقہ اس طرح کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو پتہ نہیں چلا کہ کس کو دے دیا۔ یہ ہے نیکی اللہ کے ہاں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور ہم نے تو لیبل لگا رکھے ہیں، اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ آج کل تو ٹی وی کا زمانہ ہے، ٹی وی کے بغیر اب نیکی کی تبلیغ بھی نہیں ہوتی۔ اپنے چہرے دکھائیں، اپنی تصویریں دکھائیں، علامہ صاحب کلوائیں اور اپنے ٹائٹل وہاں ہونے چاہیے، دنیا کو پتہ چلے کہ ہاں جی ٹی وی پہ حضرت صاحب آتے ہیں، ٹی وی پہ حضرت صاحب نے اتنی تبلیغ کی ہے، ٹی وی پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان جو تھوڑا بہت عمل کرے بس اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، وہ تھوڑا عمل اچھا ہے بنسبت اس بہت سے عمل کے جس میں دنیا کا دکھاوا ہو یا ریا ہو یا شہرت کا جذبہ ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی آدمی مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی، جس طرح اس مسلمان نے کی چور نے،
اس نے مخالفت کی اللہ کے رسول کی. مخالفت اس طرح کی مدینہ سے بھاگ کے مکہ چلا گیا, وہاں مشرکوں کے ساتھ مل گیا, جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن بن گیا, جا کے اسلام کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا. اس حوالے سے ویسے تو اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے یہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی, من بعد, اس کے بعد, ما تبین لہ الہدیٰ, واضح ہو گئی اس پہ ہدایت, ہدایت اس پہ واضح ہو گئی, اس کو اصل بات کا پتہ چل گیا کہ شریعت کا اصل مسئلہ کیا ہے. جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے, یہ ہے ما تبین لہ الہدیٰ, کہ ہدایت جو ہے وہ اس پہ واضح ہو چکی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وَيَتَّبِعْ, اور وہ پیروی کرے, پیچھے چلے, غیر سبیل المؤمنین, مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی, جس طرح وہ آدمی جا کے مشرکوں کا راستہ اس نے اختیار کر لیا, اہل ایمان کا راستہ چھوڑ دیا اور مشرکوں کے ساتھ مل گیا, مشرکوں کے طور طریقے اس نے اختیار کر لیے, اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی میں شامل ہو گیا جا کے. اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, نُوَلِّهِ, ہم اس کو چلائیں گے, نُوَلِّهِ, ہم اس کو پھیریں گے, ہم اس کو چلائیں گے, ہم اس کو لے جائیں گے, ما تولّا, جدھر وہ خود جانا چاہے گا. بڑا اللہ تعالیٰ نے, ویسے ہے تو یہ اسی واقعے کے حوالے سے بات, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کھلا اور واضح اصول ہمیں دے دیا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم, اور پھر اس کو جھونک دیں گے جہنم میں, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس میں ایک بات اہم تو یہ ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو آدمی رسول کی مخالفت کرے. شروع ہوئی بات اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے, اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بات شروع ہوئی, بڑھتے 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 کہاں پہنچ گئی؟ نُصْلِهِ جہنم. انسان جب غلط راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو بڑا انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی لگام کھلی چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جو راستہ تم نے اختیار کیا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اب جس راستے پہ تم جانا چاہتے ہو ہم اسی راستے پہ تمہیں لے جائیں گے. لے جائیں گے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کے اسباب بنائیں گے خود. جس نے اپنے راستے کے آگے رکاوٹ خود کھڑی کر لی, خود اپنا راستہ ہدایت کا بند کر دیا, اور ہدایت کا راستہ چھوڑ کے خود گمراہی, کفر اور شرک کے راستے پہ بھاگ کے گیا, وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کا جو کفر اور شرک کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, گناہوں کا راستہ ہے, ہم وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے گناہوں کے وسائل اور اسباب ہم اسے مہیا کر دیتے ہیں. ہدیناہ النجدین, اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں راستے ہم نے تمہارے لیے کھلے چھوڑے ہیں. جس راستے پہ تمہارا جی چاہتا ہے چلو, نیکی کے راستے پہ جاؤ گے تو نیکی کے وسائل اور اسباب ہم تمہیں مہیا کریں گے, اور اگر گناہ کے راستے پہ جانا چاہو گے تو گناہ کے راستے کے وسائل اور اسباب بھی ہم مہیا کریں گے تمہیں. نُوَلِّهِ, ہم لے جائیں گے تمہیں. اور معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یشاقق الرسول, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی, حالانکہ تبین لہ الہدیٰ, ہدایت اس پہ واضح ہو چکی تھی کہ قرآن حدیث کا مسئلہ تو یہ ہے, اللہ اور اللہ کا رسول تو یہ چاہتا ہے. یہ بات معلوم ہونے کے بعد پھر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. یہ معاملہ ہے بڑا نازک اور سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی عمدن کرنا اور کرتے چلے جانا, یہ بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جب کہ انسان کو پتہ بھی ہو
سود حرام ہے، اللہ کے خلاف جنگ ہے، رسول کے خلاف جنگ ہے، پھر بھی انسان کہے جی اب کیا کریں جی، تجارت میں لگائیں گے تو پیسہ ڈوب جائے گا، بینک میں پیسہ تو محفوظ ہے، ساری دنیا کھا رہی ہے، فلاں حضرت صاحب ہیں، فلاں مولوی صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، ان کا ہی پیسہ بینک میں پڑا ہے، جانتے بوجھتے پتہ ہے کہ رشوت لینے والے پہ اور دینے والے دونوں لعنتی ہیں، اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی ہے ان پہ، دونوں جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن معیار زندگی پورا نہیں ہو رہا۔ اچھا جی کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، جانتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کے باوجود کرتے چلے جانا، ابتدا جب ہوگی ایک دفعہ یشاقق الرسول سے ابتدا ہو گئی، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ہم بھی نولے ہی اس کو لیتے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس راستے پہ جاتے ہو، ٹھیک ہے تمہارے لیے سارے اسباب اور وسائل مہیا ہو گئے، تمہیں اسی طرح کے ڈاکو اور سرپرست ہم نے مہیا کر دیے، جس طرح کے ڈاکے اور چوریاں اور قتل و غارت تم کرنا چاہتے ہو، ویسے ہی ڈاکو، چور اور قاتل تمہارے سرپرست بنا دیے ہم نے، ان کی سرپرستی میں یہ کام کرتے رہو حتیٰ کہ نصلہ جہنم، حتیٰ کہ اس کا اینڈ جو ہے، اختتام جو ہے وہ جہنم میں جھونک دینا ہے۔ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سامنے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہ تو برائی سے روکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نیکی اور برائی کا، حالانکہ بہت سی چیزوں میں انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے، اپنی عمر میں اختیار حاصل نہیں ہے، صحت میں اختیار حاصل نہیں ہے، اپنے ملک میں پیدا ہونے کا اختیار نہیں ہے، والدین کو سلیکٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بہت سی بے شمار چیزیں ہیں جن میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے بس رکھا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں دنیا میں لے آتے ہیں، جب چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صحت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیماری دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے، بہت سی باتوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے بس رکھا ہے، لیکن یہ جو نیکی اور برائی کا معاملہ ہے اس میں اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جو راستہ تم چاہتے ہو وہ راستہ اختیار کر لو، اور جو بھی راستہ تم اختیار کرو گے ہم اس کی سہولت تمہیں دے دیں گے، مشیت اللہ کی تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رضا تو ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی رضا تو صرف اس کے ساتھ ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا والے کام کرے گا، رضا اس کے ساتھ ہے، لیکن مشیت اللہ کی دونوں کے ساتھ ہے، چور کے ساتھ بھی اللہ کی مشیت ہے اس لیے کہ اس نے چوری کا راستہ اختیار کیا ہے، ڈاکو کے ساتھ بھی اللہ کی مشیت ہے اس لیے کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں نولہ ہی، ہم تمہیں لے جاتے ہیں اس راستے پہ جو راستہ تم نے منتخب کیا ہے، اور جو نیکی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وسائل اور اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ جو آدمی ساری زندگی قرآن نہیں پڑھ سکا لیکن اس نے عزم کر لیا کہ میں اب قرآن ضرور پڑھوں گا، میں اب نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اب کوئی حرام کام نہیں کروں گا، حلال روزی نہیں کھاؤں گا، حلال روزی ہمیشہ کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب اور وسائل مہیا کر دیں گے، اللہ اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے اس کو جس راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے۔ اور جو آدمی برائی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ صاحب فرماتے ہیں نولہ ہی، ہم تمہیں اس راستے پہ لے جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس راستے کا اینڈ جو ہے نصلہ جہنم، اس کا اینڈ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا وہ جہنم ہے۔ جانتے بوجھتے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، یا جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان خود یہ جانتا ہے، یہ علم جو ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن انسان کا جو محاسبہ ہے یا انسان سے جو مطالبہ کیا جائے گا وہ اس کے علم کے مطابق ہی ہوگا، اور کوئی آدمی ایسا نہیں، مسلمان ایسا نہیں، بچپن میں کم از کم جو والدین ماں باپ مسلمان ہیں بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا نماز بھی پڑھو، صدقہ دو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ کام نیکی کے ہیں، یہ برائی کے ہیں، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، کسی کا حق مارنا حرام ہے، کسی پہ ظلم کرنا حرام ہے، ساری چیزیں یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ اب مقصد جو مطلوب چیز ہے
یا جو کرنے والی چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کہاں تک اس پہ عمل کرتا ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ عمل ہی کا ہے. فرق جو ہے وہ یہیں سے پڑے گا. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے انسان جنت بھی حاصل کرتا ہے, عمل سے انسان دوزخ بھی حاصل کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ہدایت کا راستہ چھوڑا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا جا کے, کافروں کے ساتھ مل گیا جا کے, ان کا راستہ اختیار کر لیا, اور اس کا اینڈ جو تھا وہ تھا کہ جہنم میں چلا گیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی جو بھی راستہ اختیار کرے گا, اگر برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی دشمنی کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو ہم اس کو اس کے وسائل مہیا کریں گے, ہم چلائیں گے اس کو اسی راستے پہ. لیکن یہ یاد رکھو کہ اس راستے کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. اس لیے ہمیں اصل بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. انسان کو تھوڑا عزم کرنا چاہیے نیکی کے لیے. نیکی جو ہے وہ عزم چاہتی ہے. پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو اس کے لیے تھوڑا سا انسان کو پہلے ارادہ باندھنا پڑتا ہے, عزم کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا پڑتا ہے کہ میں نے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. لیکن جب پہاڑ سے اترنا ہو اس کے لیے پھر عزم کی ضرورت نہیں ہوتی. جب انسان نے ذلت اور پستی میں جانا ہو, گناہ کرنے ہوں, اس کے لیے تو شیطان بڑی آسانی سے اس کو لے جاتا ہے گناہ کے راستے پہ. لیکن نیکی کے راستے پہ انسان کو جانے کے لیے پھر انسان کو لیکن انسان اگر بہانے تلاش نہ کرے گناہ کے لیے, اگر انسان بہانے نہ بنائے, تو پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کرے. اسی طرح بعض اور بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. اگر میں سچا ہوں تو کسی کے مجبور کرنے پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ اقرار کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ بات نہیں کی. قرآن مجید کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی درست ہے. البتہ اللہ کی قسم کھا کے انسان اس بات کا اقرار کرے یا جو بھی بات کہنی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنا یا اس طرح کا یہ عمل درست نہیں ہے. غیر سبیل المومنین سے مراد کیا ہے؟ غیر سبیل المومنین سے اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اجماع امت جو ہے وہ حجت ہے شریعت میں. اجماع صحابہ کے بارے میں تو یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ حجت ہے, لیکن اجماع امت کے بارے میں اس آیت سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ واقعی ایسے ہے. لیکن اجماع امت ثابت ہوتا ہے واقعی کسی بات پہ یا نہیں ہے, اس بات میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن جو بات بھائی نے لکھی ہے کہ اس میں لباس اور داڑھی اور یہ چیزیں شامل ہے یا نہیں, بات وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں نافرمانی جو ہے وہ مخالفت میں آ جائے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جب انسان مسلسل کرتا رہتا ہے تو وہ پھر مخالفت بن جاتی ہے. اگر بھول چوک سے ہو گئی اس پہ انسان توبہ استغفار کر لے, ایک آدھ مرتبہ کی بات اور ہے, لیکن مسلسل ایک کام کرتے رہنا اور پھر وہی آیت میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب اس پہ یہ واضح ہو چکا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے, اللہ کا حکم کون سا ہے, اللہ کے رسول کا حکم کون سا ہے, پھر بھی وہ کرتا رہے تو پھر وہ مخالفت بن جاتی ہے. خواہ وہ لباس کا معاملہ ہو, خواہ وہ داڑھی کا معاملہ ہو, خواہ وہ سود کا معاملہ ہو, خواہ وہ رشوت کا معاملہ ہو, یا خواہ وہ دوسری چیزیں ہیں جو نافرمانی والی ہیں, وہ پھر ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور انسان کو کوشش کر کے ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے. انسان اللہ سے دعا کرے تو نیکی تو اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ نیکی کا راستہ اختیار کریں. کیا مسلمانوں کا طریق ایک ہونا چاہیے؟ بات تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کا راستہ اختیار کرے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک ہی راستہ اختیار کریں, اللہ کے رسول کی اطاعت کا, اور پھر جو سارے مسلمانوں کی جماعت کا راستہ ہے وہ اختیار کریں.
پھر کیوں الگ الگ مسلح کی پیروی کرتے ہیں؟ اور یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے اور آپس میں اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی حکومتی تحویل میں ہیں اور بے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ حج کے دوران طواف وداع کرنا ضروری ہے، طواف وداع رہ جائے تو کیا مشکل درپیش ہوگی؟ طواف وداع کرنا واجب ہے، اور اگر انسان طواف وداع کے بغیر آ جائے تو پھر اس کے لیے ایک دم انسان کو دینا پڑتا ہے۔ کیا مشکل درپیش اس میں ازدواجی زندگی میں کوئی اثر نہ پڑے گا؟ اگر انسان طواف وداع کیے بغیر آ جائے اور ازدواجی تعلقات بھی قائم کر لے تو اس پہ پھر اس کا بھی وبال آ جائے گا۔ نماز میں چوری کیا ہے؟ نماز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سجدہ رکوع پورا نہ کرنا، جلدی نماز پڑھنی، رکوع میں وقت پورا نہ دینا، قومے میں وقت پورا نہ دینا، جلسے میں وقت پورا نہ دینا، اور سجدے میں وقت پورا نہ دینا، یہ نماز کی چوری ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں گستاخ رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ شرک نہیں کرتے اور آپ سنت رسول پہ عمل کرنے والے ہیں، تو لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، اس میں کیا نقصان ہے آپ کا؟ دیکھیں نا، انسان کو اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے میرا، پھر تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میرا اس میں نقصان ہو رہا ہے، اور اگر میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہ تو میں نے گزارش کی کہ جو آدمی کسی پہ غلط بہتان لگائے گا، قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ تم نے کہا تھا فلاں گستاخ رسول ہے، ثابت کرو یہ گستاخ رسول ہے، تو نقصان کس کا ہوا؟ اگر کوئی مجھے، یہ شاید امام شافعی یا کون سے بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کی کسی نے غیبت کی، انہیں پتہ چلا فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے، انہوں نے گھر آ کے کھجوروں کا ایک ٹوکرا اس کے گھر بھیج دیا۔ وہ جب اسے پتہ چلا کہ انہوں نے ٹوکرا بھیجا ہے تو اسے بڑا تجسس ہوا کہ میں نے تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے میری نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، قیامت کے دن تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی میں ایسا اور ایسا ہوں، لہٰذا میں تیرا بڑا مشکور ہوں کہ قیامت کے دن تم نے میری نیکیوں میں اضافہ کیا ہے۔ جو آدمی برا بھلا کہتا ہے، جو آدمی گستاخ رسول کہتا ہے، وہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، نقصان اس کا ہو رہا ہے، میرا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کہتا ہے تو کہتا رہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہمیں انتظامی امور میں مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ پہ رحمت فرمائے۔ بینک کا سود کس طرح حرام ہے؟ دلیل سے واضح کریں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بات بینک کی نہیں ہے، بات تو سود کی ہے۔ اگر ایک بینک کوئی ایسا ہے جو سود نہیں لیتا تو اس پہ تو وہ حرام، اس میں حرام نہیں ہے۔ بات جو ہے کسی عمارت کی یا کسی بلڈنگ کی یا کسی کمپنی کی یا کسی مؤسسے کی نہیں ہے۔ کوئی مؤسسہ ہو یا کوئی کمپنی ہو، کوئی بینک ہو، غیر بینک ہو، انسان انفرادی طور پہ ہو، اصل جو قباحت ہے، برائی ہے، گناہ ہے، وہ تو سود میں ہے۔ لہٰذا سود جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر فی الواقع کوئی بینک ایسا ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں یا جس میں آپ کو پتہ ہے سود نہیں ہے، تو اس پہ وہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ ہمارے درس کے ساتھی ہیں، پاکستان گئے ہیں، ان کے والد بیمار ہیں، میں بھی بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا درس ہوتا ہے اور ساتھی اپنے موبائل بند نہیں کرتے، ان سے درخواست ہے کہ موبائل بند کر لیا کریں، جزاک اللہ خیر۔ ایک بھائی نے لکھا ہے نماز میں بہت برے خیال آتے ہیں اور کبھی بھول جاتا ہوں، دعا بھی کریں اور کچھ بتائیں کہ نماز میں خیال نہ آئیں۔ جب نماز میں خیال آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہے جو آپ کی نماز کا حصہ چوری کر لیتا ہے یا چھین لیتا ہے۔ جب انسان کی توجہ نماز کی طرف ہو تو انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دل پہ 3 دفعہ تھوک لینا چاہیے، انشاءاللہ وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ قبرستان جا کر دعا کرنا، سلام کرنا، تو کیا سلام کا سننا اور جواب دینا یہ قبر والے کر سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی بھی کسی مردے سے جواب نہیں سنا۔ اچھی بات ہے، یہی مسئلہ ہے کہ مردے جو ہیں جواب نہیں دیتے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اور کچھ لوگ نہیں جانتے کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے. کبھی کبھی نماز کا طریقہ بتانا چاہیے. آیت کے حوالے سے داڑھی منڈوانے، داڑھی رکھنے والے بھی خیال کریں کہ یہ کام اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف عمل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور ناخن رات کے وقت کاٹے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. بینک میں جو اکاؤنٹ پیسے جمع کرتے ہیں، اگر وہ پیسے سال سے کم مدت میں ہوں تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اصول تو واضح ہے، قانون واضح ہے کہ جس مال پہ ایک سال گزر جائے وہ دینا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا. اگر تو وہ پیسہ آپ کے پاس پہلی دفعہ آیا اور آپ نے بینک میں جمع کرایا تو پھر اس کو سال گزرنے پہ زکوٰۃ ہے. لیکن اگر وہ پیسہ آپ نے کسی کو مثلا ادھار دیا ہوا تھا اور پہلے اس کے پاس تھا تو وہاں سے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے پیسہ آپ کی ملکیت میں تھا، اس کی جگہ بدلی، پہلے وہ کسی دوسرے کے پاس تھا پھر وہ بینک میں چلا گیا. اگر وہ پہلے سے پیسہ ہے تو پھر تو سال کا انتظار نہ کریں، لیکن اگر وہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہے تو پھر ایک سال کی شرط ہے اس کے لیے. ہمارے ایک اور بھائی نے یہی بات لکھی ہے کہ براہ کرم درس میں آنے والے بھائی اپنے موبائل بند کر لیا کریں. قرآن و حدیث سنتے عمل آنے کے بعد تقاضا کرتا ہے. یہی بات، جزاک اللہ خیر. کیا جمعہ کی نماز واجب ہے یا فرض ہے؟ یہ جس بھائی نے لکھا ہے واجب ہے یا فرض ہے، واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ جی، واجب اور فرض جو ہے یہ ایک ہی بات ہے، اور جمعہ جو ہے یہ فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی 3 جمعے بلا شرعی عذر کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منافقوں میں لکھ دیتے ہیں. اب اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی؟ جمعہ جو ہے یہ تو سید الایام ہے، سب دنوں کا سردار ہے یہ، اور اس دن کو سردار اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن انسان مخصوص کر دے عبادت کے لیے. حالانکہ ایک نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتا، میرا جی یہ چاہتا ہے میں کسی اور کو امام بناؤں، اور جو لوگ مسجد میں نہیں آئے نماز کے لیے، جمعے کی نماز نہیں نماز کے لیے، میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. لیکن ان گھروں میں چونکہ بچے اور عورتیں ہیں لہذا میں ایسا نہیں کرتا. ایک نماز کا یہ حکم ہے کہ اگر ایک نماز آدمی جو ہے مسجد سے غائب ہو جائے اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کا گھر جلا دوں. اور یہ تو پھر جمعہ ہے جو ہفتے کے بعد آتا ہے، سید الایام ہے، اور یہ دن جو ہے عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. اس کی نماز چھوڑ دینا اور اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے، واجب اور فرض ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کیا نماز میں پانی پینے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا. گالی دینے سے وضو ٹوٹتا ہے. گالی دینا اگرچہ گناہ ہے لیکن گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اب چھوٹے بچے ہیں گھر میں ہیں، عورتیں ہر وقت ان کو اپنے پاس رکھتی ہیں، لٹاتی ہیں، دیکھتی ہیں، لیکن نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے انہیں. اس لیے جہاں تک کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ کتابوں میں وضاحت سے مسائل دیے ہیں، اور جو لمبے مسائل ہیں ان کو کوشش کیا کریں کہ آپ خود کتابوں سے پڑھ لیا کریں. ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک ارادہ اور نیک خواہش پوری فرمائے.